حضور کے اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر نے جناب امیر کو مبارک دی کہ اے علی تم کو مبارک ہو کہ تم آج مومن اور مومنہ کے مولا و حاکم بن گئے، اور یہی مبارکباد اصحاب اور ازواج پیغمبر نے بھی دی۔ آیہ بلغ جس کے نازل ہونے پر حضور نے حضرت علی کی خلافت کا حکم مسلمانوں کے سامنے رکھا، پیش کیا، اسی آیت کا ایک فقرہ آج بھی گواہ ہے اور ضامن ہے کہ مسلمان حضور کے غدیر حکم ماننے والے نہ تھے۔ ارباب بصیرت اس آیت کا ایک جملہ گواہ ہے۔ وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول حکم ولایت علی پہنچا دیجئے، ہم دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ارباب بصیرت اگر مسلمان حکم ماننے والے ہوتے تو حکم پہنچانے والے رسول کو حکم پہنچانے میں جان کا خطرہ کیوں ہوتا؟ دیکھیں خطرہ تھا، اور صرف مسلمانوں سے خطرہ تھا، اور خطرہ کس بات کا تھا؟ بھائی غیر کو علی کی حکومت اور خلافت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف مسلمان ہی دشمن تھے، اس لیے کہ وفات پیغمبر کے بعد وہ مسلمان جو حکومت کے خواہش مند تھے ان کی خواہشوں کا تقاضا یہ تھا کہ رسول کے بعد علی کو خلافت نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا، خلافت نہیں ملی۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حکم دے، علی کی خلافت کا حکم دے اور مسلمان نہ مانے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان رسول کی جان کے دشمن بن جائیں؟ مگر یہ ممکن نہیں بلکہ ہوا ہے، اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ اے میرے حبیب ولایت پہنچا دیجئے، ہم تمہاری دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ دیکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ ولایت کو اسلامی قانون نہیں مانتے، وہ ولایت کو اسلامی آئین نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بحث ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ بحث رکھوں تاکہ میرا منبر پر آنے کا حق ادا ہو جائے۔ دیکھیں اگر اس بحث کو مختصر کیا جائے تو اس پوری بحث کا حاصل جملہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے مسلمانوں کو بچانے کے لیے علی کا انکار کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یسبق لہ حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمی بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، نبینا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، ہم
مسلسل آپ حضرات کے سامنے ولایت جناب امیر المومنین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ارباب بصیرت، ولایت کے عنوان سے ہم نے قرآن کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آیت کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بزرگ اس آیت کے شان نزول سے واقف ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو اس آیت کے شان نزول سے ناآشنا ہوں ان تک بھی اس آیت کا شان نزول پہنچ جائے۔ دیکھیں، ایک دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بھی کافی حضرات مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک سائل، ایک فقیر، ایک مانگنے والا مسجد میں داخل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ کو اللہ کے نام پر کچھ عنایت کر دے۔ ارباب بصیرت، فقیر کے اس سوال پر کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس سوال پر جب فقیر کو کچھ نہیں ملا تو فقیر نے دوسرا سوال پھر کیا کہ کوئی ہے جو مجھ کو اللہ کے نام پر کچھ عنایت کر دے، تو بھی فقیر کو کچھ نہیں ملا۔ اب فقیر نے مانگنے کا انداز بدلا اور یہ ارادہ کیا کہ یہ آخری آواز ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ بس فقیر کا انداز یہ بدلا کہ فقیر نے اب لوگوں سے مانگنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، پروردگار گواہ رہنا، تیری مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کر فقیر نے چلنے کا ارادہ کیا۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت جناب امیر المومنین کے ہاتھوں میں حرکت آئی اور جناب امیر المومنین نے اس ہاتھ کو آگے بڑھایا جس ہاتھ میں انگشتری تھی۔ اس فقیر نے اس انگشتری کو اتارا اور لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مسجد میں کائنات کے نبی داخل ہوئے اور فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اے لوگوں، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، یہ ہے آیت کا شان نزول، اور یہ وہ آیت ہے جس پر ہم مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ ارباب بصیرت، دیکھیں، ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں ایک مسئلہ جو نمایاں ہے وہ ہے صحیح سوال نہ کرنا۔ بھائی، ہمارے معاشرے میں عقائد پر سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فقہی سوالات کرو، تم سماجی سوالات کرو، تم اخلاقی سوالات کرو، تم فروعی سوالات کرو۔ یہ اسلامی ملک ہے۔ اب اس اسلامی ملک میں اس پر تو بحث نہیں ہوگی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ بھائی، یہ بحث ہمارے نبی کے زمانے میں ہو چکی، ہمارا نبی اس بحث کو ختم کر چکا، لیکن اگر آج پھر یہ بحث اٹھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ 1400 سال پرانا سوال، 12 معصومین کی تعلیمات کو پانی پھیر کر پھر وہی 1400 سال پرانا سوال کر رہے ہیں
کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ارباب بصیرت اللہ ہے، جبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ ایک ہے، 313 نہیں۔ تو ارباب بصیرت اب اس پر بحث نہیں ہوگی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے، اور اس پر بھی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ عادل ہے یا نہیں ہے۔ بھئی اللہ عادل ہے، کون ہے جو کہے گا کہ اللہ ظالم ہے؟ بھئی اللہ عادل ہے، تو اللہ کی عدالت پر بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر نبوت پر بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر قیامت پر بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ارباب بصیرت یہ ہیں عقائد جن کو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور جب عقائد پر سوال چھڑیں گے تو پھر اس کے لیے شیعہ سنی دونوں عالموں کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مطالعہ تیز ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بھئی شیعہ عالم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے شیعہ عقائد ان کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور سنی عالم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے شیعہ عقائد جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، ہمارے علماء نے اور ائمہ نے ان کی تائید کی ہے۔ تو یہ جب تک شیعہ سنی دونوں عالموں کو اپنے اپنے سوالات، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات کا ایک دوسروں کی کتابوں کا حوالہ جات سے نہیں معلوم ہوگا تو ارباب بصیرت دونوں قلع بازیاں کھاتے رہیں گے، دونوں پروگرام بیکار کرتے رہیں گے، محفلیں بیکار ہوتی رہیں گی، اور لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے۔ دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کے جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں اور جو علم کی روشنی رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر امن پسند ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات جو کسی بھی بنیاد پر ہوں ان میں کچھ کمی کی جائے۔ یہ کوشش آپ کے ملک میں بھی کی جا رہی ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو سکے، چاہے عقائد کی بنیاد پر اختلافات ہوں، چاہے اور فقہی بنیاد پر اختلافات ہوں، آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں کچھ کمی کی جائے۔ یہ کوشش آپ کے ملک میں بھی کی جا رہی ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت ولایت علی، آگے اپنے موضوع کی طرف آئی۔ یہ تمہیداً ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اپنے جملے کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ولایت علی ایک مسئلہ ہے اور اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ ولایت علی اسلام کا قانون ہے، ولایت علی اسلام کا آئین ہے، جس آئین پر قیامت تک اسلام کو چلنا ہے۔ یہ ولایت علی ہے تو اللہ ایک ہے، ولایت علی ہے تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ارباب بصیرت جب یہ ایک مسئلہ ہے اسلام کا جسے ولایت علی کہتے ہیں، تو جب آپ نے اس مسئلے کو، اس قانون کو، اس آئین کو نہیں مانا تو پھر کس بات کا لا الہ الا اللہ؟ یعنی لا الہ الا اللہ نے جو قانون دیا ہے کہ علی ہمارا ولی ہے، کہ علی ہمارا حاکم ہے، کہ علی اس قانون کو لے کر چلے گا، کہ علی اس آئین کو قیامت تک لے کر چلے گا، تو جب آپ نے اس قانون کو نہیں مانا جو قانون کی پہلی شرط ہے، یعنی جب آپ نے علی کے قانون کا انکار کر دیا تو اس میں سے لا الہ الا اللہ کیوں نکالا؟ یعنی اپنے پسند کی چیزیں آپ نکال کر مان رہے ہیں، تو ایسا دین، ایسا لا الہ الا اللہ نہ اللہ کو چاہیے، نہ محمد کو چاہیے، نہ میرے علی کو چاہیے۔ اپنی مرضی کا کچھ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ نے
ایک پورا قانون جناب امیرُ المومنین کو بنا کر دے دیا ہے قیامت تک کا، اور اس قانون کو کہتے ہیں اسلامی قانون، اس کو کہتے ہیں ولایت علی، اور اس میں سب لکھا ہے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اور اس کے بعد علی ولی اللہ لکھا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ لکھا ہے کہ جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے۔ ارباب بصیرت، آپ نے یہ سب چیزیں چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ نکال لیا۔ اب مجھے آپ بتائیے، علی اس شخص کو کیا جینے دیں گے جو شخص علی کے قانون سے لا الہ لے کر بھاگ گیا ہو؟ بھئی علی اس شخص کا کیا کریں گے؟ آپ بتائیے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ جو علی کے قانون سے لا الہ الا اللہ لے کر بھاگ گیا ہو، علی اس شخص کو جینے دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ ولایت کو اسلامی قانون نہیں مانتے، وہ ولایت کو اسلامی آئین نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ بحث رکھوں تاکہ میرا منبر پر آنے کا حق ادا ہو جائے۔ دیکھیں، اگر اس بحث کو مختصر کیا جائے تو اس پوری بحث کا حاصل جملہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے مسلمانوں کو بچانے کے لیے علی کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ اس بحث کا حاصل جملہ ہے، مگر پوری بحث سنیے۔ ارباب بصیرت، دیکھیں، آیہ بلغ کے نازل ہونے پر رسول اللہ نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس ارشاد کے بعد آیہ اکملت اتری، یعنی آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کب اتری آیت؟ جب علی کا اعلان خلافت ہو گیا۔ اس آیت کے بعد ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں لفظ مولا کے معنی صاف رہیں، من کنت مولا کے بارے میں ہمارے ذہن صاف رہیں، اس لیے کہ لفظ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، اور ہر معنی کا مراد لیا جانا ممکن ہے۔ لیکن شیعہ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے نبی روحانی پیشوا ہونے کے علاوہ دنیا میں مسلمانوں کے حاکم اور سربراہ ہیں، اسی طرح رسول کے بعد علی مسلمانوں کے حاکم اور روحانی پیشوا ہیں، دنیا میں حاکم ہیں، سرپرست ہیں۔ ارباب بصیرت، اب اگر ہماری یہ بات مان لی جائے کہ غدیر میں رسول نے اسی حکومت کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہماری یہ بات مان لی جائے تو خلافت بھی باطل اور خلافت کے ماننے والے بھی باطل۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہمیں مولا کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ اب آپ جائیں کتابیں پڑھیں، 3 کتابوں کے حوالے میں بھی دے دیتا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل، سوائق مورکہ، ابن حجر مکی اور مطبوعہ ابن مصر، یہ 3 کتابوں انہی میں سے پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ ارباب بصیرت، تمام کتابیں جا کے پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، تمام کتابیں متفق ہیں کہ حضور نے غدیر میں لفظ مولا کے استعمال سے پہلے مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ مومنین کی جان اور مال کا مالک کون ہے؟ تو مسلمانوں نے بلا اختلاف یہ جواب دیا تھا کہ ہماری جان زندگی کا مالک آپ ہیں، نہ کہ ہم۔ اس اقرار اور سوال کے بعد
سرکار محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ارباب بصیرت معلوم ہوا کہ حضور نے غدیر میں لفظ مولا کے معنی سے پہلے، لفظ مولا کے استعمال سے پہلے لفظ مولا کے معنی بیان کر دیے، یعنی مولا اس کو کہتے ہیں۔ بھائی مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا اس کو کہتے ہیں جو مومنین کی جان اور زندگی پر حق رکھتا ہو، اس کو مولا کہتے ہیں، اور اسی معنی میں نبی اور علی مولا ہیں۔ بھائی دیکھیں ارباب بصیرت، یہ بات سمجھیے گا، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جان اور زندگی پر زندگی والے سے زیادہ کون حق رکھتا ہے؟ آئیے اسے اس قانون کی روشنی میں سمجھتے ہیں جسے تمام اقوام عالم کی حکومتوں نے تسلیم کیا ہے، اور ہر مذہب کے ضابطۂ اخلاق کی تائید حاصل ہے، یعنی خودکشی کرنے کی اجازت نہ کسی مذہب نے دی ہے، نہ کسی حکومت نے دی ہے، اور نہ کسی ضابطۂ اخلاق نے دی ہے، بلکہ خودکشی کرنے والے کو اقوام عالم مجرم قرار دیتی ہے اور حکومتیں اس کو سزا دیتی ہیں۔ اگر زندگی دینے والے کی زندگی اپنی ہوتی تو اس کو اپنی زندگی دینے کا حق ہوتا، جس طرح سے ہم اپنی ہر شے کے مالک ہیں، ملکیت ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم چیزیں بانٹتے پھرتے ہیں۔ مگر ارباب بصیرت حکومت کا خودکشی کرنے میں مداخلت کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور سزا دینا یہ بتاتا ہے کہ زندگی ہماری نہیں بلکہ حکومت کی ملکیت ہے۔ ارباب بصیرت دیکھیں، جب یہ ثابت ہو گیا کہ زندگی کا مالک صرف حکومت ہوتی ہے، تو اب رسول کے سوال کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ تم مجھے اپنی جان کا مالک سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں، تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت رسول کے اس ارشاد کا مطلب واضح ہو گیا کہ جس طریقے سے میں تمہارا مالک ہوں، حاکم ہوں، اسی طریقے سے علی تمہارے حاکم ہیں۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، اب مومنین کی جماعت میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا حاکم بنتا ہے اور حکومت کرتا ہے اور ہم اس کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ارباب بصیرت ہم سب ناحق اور باطل پر ہیں۔ حق پر صرف وہی ہے جو نبی کے بعد علی کو بلا فصل حاکم تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیں اگر غدیر میں لفظ مولا کے معنی حاکم کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو مولا علی کو کوئی عہدہ و منصب نہ ملتا، اور حضرت عمر حضور کے اعلان غدیر کے بعد جناب امیر کو مبارکباد نہ دیتے۔ خصوصی طور پر جناب عمر نے جناب علی کو مبارکباد دی، حتیٰ کہ اصحاب اور ازواج پیغمبر نے بھی مبارکباد دی۔ حضور کے اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر نے جناب امیر کو مبارک دی کہ اے علی، تم کو مبارک ہو کہ تم آج مومن اور مومنہ کے مولا و حاکم بن گئے، اور یہی مبارکباد اصحاب اور ازواج پیغمبر نے بھی دی۔ واقع غدیر سچا تھا اور حضرت علی کا حق کے حکومت تھا، مگر سچی بات کے جھٹلانے والے اور وفات پیغمبر کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ سے حکومت و خلافت کو شروع کرنے والوں کے مخالف طرز عمل کو بیان کرنے کے لیے واقع غدیر کو غلط ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کی حکومت
خلافت کا حکم نہیں دیا، اس لیے مسلمانوں نے نہیں مانا، اور اگر دیا ہوتا تو مسلمان مان لیتے، لیکن حضور نے علی کی حکومت کا، خلافت کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیں یہ ایک فریب ہے، مسلمانوں کے ذہنوں کو مبتلا کر کے ان کو حق سے ہٹایا جا رہا ہے، ورنہ ارباب بصیرت ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے حضور کے حکم خلافت علی کو نہیں مانا ان کو نہ مانا جاتا، مگر یہاں کیا ہوا، ان کو مان لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانا کیونکہ حضور نے علی کی خلافت کا حکم نہیں دیا۔ اب اس جھوٹ کو سچ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور حکم دیں اور مسلمان خصوصاً اصحاب حکم رسول نہ مانے۔ ارباب بصیرت یہاں ٹھہر جائیے، اس سوال کا جواب میں ایک نئے انداز سے دینا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور حکم دیں اور مسلمان اس حکم کو نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارباب بصیرت دیکھیں، آیہ بلغ جس کے نازل ہونے پر حضور نے حضرت علی کی خلافت کا حکم مسلمانوں کے سامنے رکھا، پیش کیا، اسی آیت کا ایک فقرہ آج بھی گواہ ہے اور ضامن ہے کہ مسلمان حضور کے غدیر حکم ماننے والے نہ تھے۔ ارباب بصیرت اس آیت کا ایک جملہ گواہ ہے، وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول حکم ولایت علی پہنچا دیجئے، ہم دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ارباب بصیرت اگر مسلمان حکم ماننے والے ہوتے تو حکم پہنچانے والے رسول کو حکم پہنچانے میں جان کا خطرہ کیوں ہوتا؟ اور اتنا خطرہ کہ اللہ کو حکم رسول پہنچانے کے لیے حفاظت کا وعدہ کرنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان حکم رسول ماننے والے نہیں تھے، اس لیے حکم پہنچانے والے رسول کو حکم پہنچانے میں جان کا خطرہ تھا۔ ارباب بصیرت دیکھیں، خطرہ تھا اور صرف مسلمانوں سے خطرہ تھا، اور خطرہ کس بات کا تھا؟ بھائی غیر کو علی کی حکومت اور خلافت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف مسلمان ہی دشمن تھے، اس لیے کہ وفات پیغمبر کے بعد وہ مسلمان جو حکومت کے خواہش مند تھے، ان کی خواہشوں کا تقاضا یہ تھا کہ رسول کے بعد علی کو خلافت نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا، خلافت نہیں ملی۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حکم دے، علی کی خلافت کا حکم دے اور مسلمان نہ مانے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان رسول کی جان کے دشمن بن جائیں؟ مگر یہ ممکن نہیں بلکہ ہوا ہے، اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ اے میرے حبیب ولایت پہنچا دیجئے، ہم تمہاری دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ تو ارباب بصیرت حضور کے بعد، جناب رسول خدا کے بعد مولا علی کو خلافت نہیں ملی، حالات یہی کہہ رہے تھے کہ جناب علی کو خلافت نہیں ملے گی، البتہ اگر مل جاتی تو لوگوں کو حیرت ہوتی، اگر مل جاتی تو لوگ سوچ سکتے تھے کہ رسول کے اثرات نے علی کو خلافت دلائی، مگر 25 سالہ 3 خلافتوں کے بعد جناب امیر المومنین کو 35 ہجری میں خلافت ملی، تو یہ صرف علی کا اثر تھا۔ بھائی تاریخ کا عظیم معجزہ ہو رہا تھا، حق واضح ہے، جس کو چاہیے اپنی آنکھ کے ساتھ عقل و دیانت اور ہوش کو بند کرے۔ اس لیے تو جناب امیر المومنین منبر پر جب آ رہے تھے، تاریخ کا عظیم معجزہ ہو رہا تھا، اس دن جب علی کو خلافت ملی اور منبر پر علی آتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب اس پوری بحث کا نتیجہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر جناب امیر المومنین کی خلافت کو مان لیا جائے تو بڑے بڑے مسلمان
حتیٰ کہ البتہ وفات پیغمبر کے بعد سے لے کر اب تک کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ لہٰذا صرف شیعہ ہی جنتی قرار پائیں گے، جو آج بھی بہت کم ہے اور ماضی میں بھی بہت کم تھے۔ لہٰذا ہمارے پاس دو حل بچے، یا تو ہم مسلمانوں کی اکثریت کو جہنمی مان لیں اور پھر علی کی ولایت اور خلافت کو قبول کر لیں، یا پھر ہم مسلمانوں کی اکثریت کو جنتی مان لیں اور جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت و ولایت کا انکار کریں۔ لہٰذا ارباب بصیرت یہاں پہنچ کر مسلمان یہ طے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو جہنم جا رہی ہے، لہٰذا اس کو بچانا چاہیے اور علی کی خلافت کا انکار کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کی اکثریت کی حمایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب امیر کی ولایت کا انکار کر دیں۔ اب اس منزل پر ارباب بصیرت میں یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر یہ مسئلہ سیاسی ہوتا تو آپ کا حساب بالکل ٹھیک تھا، مگر یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، اور یہاں پر ہم کو حقیقت کا سامنا کرنا ہے اور ہم کو حق کی پیروی کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی جنت کی فکر کریں، سب کے ٹھیکیدار کیوں بن رہے ہیں؟ آپ اپنی فکر کریں، سب کے ٹھیکیدار مت بنیے۔ ارباب بصیرت دوسروں کی فکر کے چکر میں خود جنت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اور اسی پر اجازت، وہ یہ ہے ارباب بصیرت کہ اکثریت اور اقلیت میں جنت کو تلاش مت کیجئے، بلکہ حق کی پیروی کیجئے، کیونکہ اکثریت اور اقلیت کے بعد میرے بارے میں میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، میرے بعد 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اکثریت جہنم میں جائے گی، اقلیت جنت میں جائے گی، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ ایک فرقہ صرف شیعوں ہی کا ہے۔